السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، میں وقتاً فوقتاً بعض احباب سے ملاقات کرتا ہوں اور ان سے جو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ ساتھیوں سے شیئر کرتا ہوں۔ آج ان عبقری شخصیات میں سے ایک عبقری شخصیت، ایک نابغہ روزگار شخصیت میرے سامنے موجود ہے، جس کا والدین نے نام رکھا ارحم بھائی۔ محترم جناب ارحم بھائی ایجوکیشن والا اس وقت اے آئی سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور ان کا کراچی سے تعلق ہے۔ مزید میں ان کا تعارف کراؤں تو چلتے ہیں ارحم بھائی کی پیش خدمت اور ان سے یہ سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ارحم بھائی۔ وعلیکم السلام مولانا سیف اللہ عارف ڈگری اسکل والا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ سے ہم مستفیض ہو رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو 55 مرتبہ بتا چکا ہوں کہ میرا نام سیف اللہ نہیں ہے۔ معذرت صفی اللہ۔ جی جی جی، سیف اللہ میرا بھتیجے کا نام ہے۔ عرض یہ ہے کہ آپ کی عمر کیا ہے اور آپ کب پیدا ہوئے، کس گھر میں پیدا ہوئے، گھر کیسا تھا، پھر وہ بچپن سے لے کر جوانی کی دہلیز تک آپ جو پہنچے ہیں یہ پورا سفر بتا دیں۔ وہ چاہے تعلیمی حوال سے ہو، چاہے آپ کے بچپن کے حوال سے ہو، چاہے آپ کی شرارتوں کے طرف منسوب ہو، جو بھی حال دل ہے وہ سارا کچھ بتا دیں۔ جی، میرا نام ارحم آصف ہے اور میرا تعلق گجرات فیملی سے، گجراتی، اور میں 18 سال کا ہوں۔ میری پیدائش 2007 کی ہے اور میں کراچی میں ہی پیدا ہوا ہوں، اور میں نے دینی دنیاوی تعلیم دونوں حاصل کی ہے۔ انٹر اپنا مکمل کرا ہے، اس کے بعد جو ہے ایکسپیرینس کے لیے اپنے والد صاحب کے بزنس کو سیکھا تھوڑا بہت، اور ڈفرینٹ جاب کری ایکسپیرینس کے لیے۔ اس کے بعد ریحان کالج جوائن کرا میں نے، اور یہاں پر طالب علم ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ مجھے مکمل تعارف کرائیں گے، تو آپ نے صرف یہ بتا دیا کہ گجرات فیملی سے ہوں، اور آپ نے سمجھا کہ بس میرے سوال کا جو حق تھا ادا کر دیا۔ آپ کب پیدا ہوئے، کہاں پر پیدا ہوئے، آپ جب پیدا ہوئے تو اس کے والد صاحب آپ کے کیا کرتے تھے، آپ بڑے بھائی ہیں چھوٹے بھائی ہیں، سب کچھ بتا دیں۔ پھر جب اسکول گئے، قاعدہ پڑھا، دینی دنیاوی تعلیم حاصل کی، ماشاءاللہ فخر کی بات ہے۔ لیکن آپ یہ بتا دیں کہاں پہ تعلیم حاصل کی، پھر کب تک حاصل کی، مدرسے کی فضا میں کب تک رہے، پھر اسکول اور ماڈرن ایجوکیشن کہاں تک حاصل کی، یہ سارا کچھ بتا دیں، مجھے دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑتا۔ جی، میں نے جیسے بتایا میں کب پیدا ہوا، میں نے 2007 بتایا میری پیدائش، 18 سال عمر ہے، اور میں جیسے کہ میرے آپ نے پوچھا والد صاحب کیا کرتے تھے، وہ جو ان کا کام ہے، ان کا بزنس ہے، وہی کرتے تھے پہلے بھی، اور جو ہے ٹرک کے پارٹس کا۔ اور میں نے اپنی دینی دنیاوی تعلیم سٹارٹنگ کی جو تعلیم ہے 8 تک، وہ تو میں نے نارمل اسکول سے حاصل کری، وہ 8 کے بعد میں نے دینی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں نور حمزہ اسلامک کالج، جہاں اکیڈمک اور اسلامک دونوں تعلیم ہوتی ہے، وہاں پر میں گیا، وہاں پر 3.5 سال گزارے میں نے۔ اس کے بعد وہاں سے چھوڑ دیا میں نے، اور اس کے بعد میں نے اپنا انٹر مکمل کرا۔ اس کے بعد ریحان کالج میں نے جوائن کرا، اور ریحان کالج جوائن کرنے سے پہلے میں فادر کے بزنس میں سیکھنے کے لیے گیا، اور دوسرے میں نے جابس کی ہیں۔ باقی یہی میرا تعارف۔ بہت زبردست۔ آپ یہ مجھے بتا دیں کہ آپ کے والد صاحب کی کس چیز کی بزنس ہے؟ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو، جیسے ٹرک کے پارٹس ہوتے ہیں، اس کا بزنس ہے۔ آپ گجرات
वो जनाब इधर आप आ रहे हैं आपकी वीडियो वाली। मैं जब यहाँ पे आया था तो काफी हुआ स्टार्ट हुई, लेकिन हम भी मैं जी आपने जी जी मैं बोल रहा हूँ इतना गुस्सा अच्छा नहीं है मौलाना, सब सेहत के लिए। असद भाई ये रेहान पार्क के बारे में हाँ, मैं कर रहा था, मेरे फादर देखे। और आप बताएं कि आपने मदरसे की फिजा में कितना अरसा पढ़ा और फिर किया था तो पता चला काफी जी स्कूल मैंने की तालीम जैसे आप बताया जी, मैंने तब तीसरी दफ़ा मैं रिपीट करूँगा, मैं 3.5 साल पढ़ा है। ये इसी तरह का 4 साल 2 साल सुनने का मौलाना साहब आपका माइक ऑफ है। अच्छा माशाल्लाह आपने 3 साल मदरसे की फिजा में पढ़ा और इस वक्त रेहान कॉलेज में आप यही सीख रहे हैं, बहुत फख्र की बात है। अच्छा तो आपका ये सफर कैसे रहा, आपने कब से आगाज किया रेहान कॉलेज में? जी मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा और रेहान कॉलेज मैंने 3 महीने पहले ज्वाइन किया है। 3 महीने पहले, तो आपने क्या क्या सीखा? मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि बस इंटरव्यू गेमिंग टेकन कैसे करते हैं, क्या कैनवा प्रो कैसे यूज़ करते हैं प्रोफेशनली, कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, और कैसे हम डिफरेंट ऐप गेम्स वो बना सकते हैं क्लाउड एआई से। बाकी सोनो एआई से सॉन्ग कैसे बना सकते हैं, और चैट जीपीटी की प्रो वर्जन प्रोफेशनली कैसे यूज़ कर सकते हैं, पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग और डैशबोर्ड सॉफ्टवेयर यूज़ करना। बाकी ये चीज़ें सारी। नहीं, ये सारी चीजें आप सरसरी नजर न सरसरी आप ना बताएं, आप इसको वजाहत के साथ बता दें इस तरीके से जो हमें नाजरीन सुन रहे हैं तो हर बंदा इन चीजों से वाकिफ हो जाए कि ये क्या बात कर रहे हैं। जी जैसे कि मैंने सोनो एआई बताया, जो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ अपने खुद के आप गाने क्रिएट कर सकते हो, वो मैंने यहाँ पर सीखे हैं। और हमें टॉपिक्स दिए जाते हैं जिसमें हम जिस टॉपिक्स को चूज़ करके हम सॉन्ग बनाते हैं, जनरेट करते हैं अपने खुद के सॉन्ग, अपनी पिक्चर्स जो सॉन्ग की होती हैं वो जनरेट करवाते हैं, और लिरिक्स होते हैं वो खुद जनरेट करवाते हैं, और ये सारी चीज़ें तो हम अपना सॉन्ग बना सकते हैं। और जैसे कि इंटरव्यू हो गया गिवन टेकन, तो हम इंटरव्यू करते हैं जिससे हमें दूसरों की इंफॉर्मेशन मिलती है, दूसरों की लाइफ के बारे में जानने के बारे में मिलता है, और एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं हम बहुत से। हमारी स्पीकिंग पावर बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है इंटरव्यू गिवन टेकन से। उसके साथ साथ हम क्लाउड एआई से ऐप्स और गेम्स बनाते हैं, जो हम अपने कोई भी हमें गेम बनाना हो, कोई भी वेबसाइट बनाना हो तो हम उससे बना सकते हैं। और उसी के साथ साथ कॉल एनी और कॉल माया जो एआई टूल्स हैं जिससे आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे उससे बात कर सकते हैं। माया से इंग्लिश में बात कर सकते हैं और एनी से किसी भी लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं, बिलखुसूस उर्दू और डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने सीखी हैं यहाँ पर। बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह ये चीजें काबिल फख्र है। आप क्या समझते हैं एआई अगले 5 साल में क्या तरक्की करेगा? जी एआई बहुत तरक्की करेगा, और क्योंकि आगे ज़माना टेक्नोलॉजी का है,
اور ابھی اے آئی اتنی ترقی کر چکا ہے دیگر ممالک میں تو بہت ترقی کر چکا ہے، پاکستان میں ابھی آیا نہیں ہے، اگر آئی ہے تو وہ بین ہے، پاکستان کے ریجن کو سپورٹ نہیں کرتی وہ ایپ، لیکن بہت ترقی کر چکا ہے میرے لحاظ سے۔ اگر آپ چین جائیں اور اگر جاپان جائیں اور دیگر ممالک جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اے آئی کہاں پہنچ چکا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روایتی تعلیم اور اے آئی کی تعلیم میں کیا فرق ہے؟ یہ جواب مجھے وضاحت کے ساتھ چاہیے۔ جی، اے آئی کی تعلیم اور روایتی تعلیم میں ہے وہ اس میں بہت فرق ہے، جیسے کہ کتابی تعلیم، روایتی تعلیم جس میں بندہ رٹے مارتا ہے اور پیپر دیتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو پورے سال پڑھتا ہے محنت سے اور پھر پیپر کے لیے یاد کرتا ہے ساری چیزیں، لیکن وہ پھر پیپر دینے کے بعد اگلی جب جماعت میں جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں بھول چکا ہوتا ہے۔ تو ایسی تعلیم کا کیا فائدہ جب آپ کو وہ نفع نہ دے اور اس کو آپ یاد نہ رکھ سکیں، محفوظ نہ رکھ سکیں۔ لیکن اے آئی میں سمجھتا ہوں کہ اے آئی سے اگر پڑھائی کرتے ہیں، کوئی چیز سیکھتے ہیں تو آپ وہ واپس اے آئی سے پوچھ سکتے ہیں، جو بھی آپ نے تعلیم پڑھی ہے آپ کے پاس سیو کر سکتے ہیں موبائل میں۔ حالانکہ کتابیں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آگے پیچھے لوگ کر دیتے ہیں، کسی کا بھی ذہن نہیں ہے کہ اپنی کتابیں وہ سنبھال کے رکھیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور اے آئی سے آپ جلدی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور جلدی انفارمیشن ڈھونڈ سکتے ہیں، بالخصوص کتابوں میں آپ کو اگر کوئی بھی چیز آپ کو ڈھونڈنی ہے تو آپ 100 صفحے پلٹ کے آپ کو ایک چیز ملے گی، حالانکہ اے آئی کے ذریعے آپ کو ایک سیکنڈ میں ایک چیز جتنی بھی آپ کو چیزیں درکار ہیں وہ ساری آپ کو مل جاتی ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت زبردست، آپ بہت اچھا جواب دیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب اے آئی اتنی زندگی میں آسان کر رہا ہے تو ان دونوں کی اہمیت، روایتی تعلیم کی اہمیت کیا ہوگی یا کیا ہے ابھی اس وقت، یہ آگے کیا ہوگی 5 سال میں، 10 سال میں، اور اے آئی کی تعلیم کی اہمیت کیا ہوگی؟ یہ تھوڑا سا بتا دیں مجھے۔ جی، روایتی تعلیم کی ابھی اہمیت تو ہے 2025 میں، لیکن آگے والے سالوں میں اور اہمیت کم ہو جائے گی۔ ابھی اے آئی جیسے کوئی بھی بڑی یونیورسٹی ہے، کالجز ہو گئے، اس میں پروجیکٹس بنتے ہیں، پروجیکٹس بنانے ہوتے ہیں اور ورک ملتا ہے ان کو، تو وہ اے آئی کے ذریعے جنریٹ کرتے ہیں اور ساری چیزیں انفارمیشن ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور اسپیچز دیتے ہیں۔ لیکن ابھی بھی اگر پسماندہ علاقوں میں دیکھا جائے، سندھ کے یا کوئی بھی علاقہ پنجاب کے، وہاں ابھی بھی روایتی تعلیم ہے، لیکن اگلے چند سالوں میں جو پسماندہ علاقے ہیں ان کا تو کچھ پتہ نہیں، لیکن جو ویل ڈیولپ سٹیز ہیں وہاں اے آئی اب پاکستان میں زیادہ تر اے آئی کی جو شعور ہے لوگوں کو آ جائے گا، جس کے باہر ممالک میں پوری دنیا میں ڈیجیٹل کام ہوتا ہے۔ مولانا صاحب، آپ سے گزارش ہے آپ سامنے دیکھ لیں، آپ شاید کوئی کام میں مصروف لگ رہے ہیں مجھے۔ اور صاحب آپ کا مائک آف ہے۔ بہت زبردست آپ جواب دے رہے ہیں، میں آپ کو مکمل سن رہا ہوں اور یہ چیزیں نوٹ کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، بہت زبردست آپ نے تطبیق بتائی کہ اے آئی کتنی آسان زندگی لاتی ہے۔ سو آپ نے یہ جواب تو اچھے طریقے سے دے دیا کہ اے آئی کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ اتنا 3 مہینے میں اتنا سب کچھ سیکھ لیا جو آپ نے پہلے ذکر کیا، گانے بنانا، سانگ بنانا، یہ چیز کرنا، وہ چیز کرنا، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ 1 سیکنڈ میں چیٹ جی پی ٹی کرنا، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کتنی حد تک یہ تعلیم حاصل کریں گے ریحان کالج میں، اور ریحان کالج میں آپ کتنے ساتھی ہیں، کہیں پہ گھومنے جاتے ہیں یا نہیں جاتے، آپ کا نصاب تعلیم کیا ہے، کون کون سی چیزیں آپ کو پڑھائی جاتی ہیں، یہ تمام جی سوال۔ جی میرا 4 سال کا پروگرام ہے ہمارا کالج کا، لیکن 4 سال ویسے تعلیم ہے، لیکن امید ہے کہ ریحان فاؤنڈیشن، ریحان
گرانٹ فاؤنڈیشن کے ساتھ سر ریحان اللہ والے کے ساتھ 4 سال کے بعد بھی جڑے رہیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہماری تعلیم ہے، ہماری بکس ہوتی ہیں کالج کی، ہماری الگ بکس ہوتی ہیں جس کی ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور باقی یہی چیزیں ساری. بہت زبردست. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ 4 سال کے بعد مزید ریحان اللہ والا صاحب کے ساتھ جڑے رہیں گے. یہ بہت اچھی محبت ہے آپ کی. تو ان میں آگے آپ کیا کیا سیکھیں گے؟ جی سر ریحان اللہ والا سے تو بہت ساری چیزیں سیکھنا باقی ہیں، جب ان سے ملاقات ہوگی. اور 4 سالوں میں ہم الحمدللہ اتنا سیکھ جائیں گے کہ ہم مہینہ 500 کے کما سکیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آگے بھی سیکھتے رہیں گے. آپ نے میرے جواب کا سوال کا جو حق تھا وہ آپ نے ادا نہیں کیا. میں آپ سے دوبارہ عرض کرتا ہوں، میرا سوال یہ تھا کہ آپ مزید ان 4 سال میں آپ کیا کیا سیکھیں گے؟ جی وہ آگے کا پروگرام تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں کیا کیا کرایا جاتا ہے. میں یہی سوال اگر آپ سے پوچھوں گا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اگلے 3 سال میں آپ کیا کیا کریں گے؟ تو آپ اس کا جواب کائنڈلی دے دیں. جی آپ سوال دوبارہ کریں. جی میں یہی سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو آپ آپ نے سوال مجھ سے کریں. کرا. ہاں ایک بات تو یہ ہے کہ میں 4 سال کے لیے نہیں ہوں، میں پہلی جنوری 4 مہینے کے لیے ہوں. اور میں نے یہاں تک پڑھا ہے اور میرا لیول 1 کمپلیٹ ہو جائے گی میری. تو میرا جو گول یہ ہے اور امید یہی ہے کہ 1 جنوری تک میری لیول 1 کمپلیٹ ہو جائے گی. اس کے بعد میں اپنا ادارہ کھولوں گا یا سر ریحان اللہ والا صاحب کے ہاں بحیثیت ایک فیسیلیٹیٹر کے، بحیثیت ایک پرنسپل کے طور پر، یا کوئی اور عہدہ جو مناسب ہوا، جو انہوں نے بڑوں نے مناسب سمجھا. تو اگر ترتیب بنی تو واہ واہ، نہیں تو پھر میں ادھر کراچی میں ہی یا سخر یا حیدرآباد میں اپنا ایک اے آئی اسکول کھولوں گا. جو چیزیں میں نے یہاں سے سیکھی ہے اور جو کچھ چیزیں اس سے پہلے میں سیکھ چکا ہوں، تمام چیزوں کو مل ملا کر ایک نصاب بنایا ہے میں نے. اس کو میں لانچ کر کے اپنا ایک الگ اسکول بناؤں. تو میرا تو 4 سال کا یہ ارادہ نہیں تھا. اگر 4 سال کا ارادہ ہوتا تو میں ضرور آپ کو جواب دیتا. جی مولانا صاحب، لیکن ابھی 4 سال کا بندہ کیسے بتا سکتے کہ وہ کیا کیا سیکھے گا؟ ابھی آپ سے آپ کے آپ کو اندازہ تو تقریباً ہوگا، آپ کو اندازہ تو ہوگا کہ کیا جی کیا. آپ سے 1 مہینہ 2 مہینہ رہ گیا آپ کا کمپلیٹ ہونے کے لیے. تو آپ کے دماغ میں مجھے لیول 1 کمپلیٹ کرنا، لیکن 4 سال یا 3 سال یہ بڑی ایک وہ کہلاتی ہے، بہت دن کہلاتے ہیں، جس میں بندہ اپنا ایک معین نہیں کر سکتا کہ میں یہ کروں گا. انشاءاللہ کوشش تو ہے کہ بہت کچھ کرنا ہے، ایک سکسیسفل بزنس مین بننا ہے اور ساری چیزیں کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں. جی محمد ارم بھائی، ارم آصف صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ ارادہ نہیں کیا کہ آپ نے جو چیزیں سیکھی ہیں ان 4 سال سے پہلے میں یہ سکھانا شروع کر دوں گا؟ جی پہلے سیکھنے کے بعد سکھاتا ہے بندہ، اس سے پہلے تو نہیں سکھا سکتے. ہاں بہت زبردست. مثلا آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں 4 سال تک پہلے سیکھوں گا اور ان چیزوں میں ایکسپرٹ بنوں گا، پھر اس کے بعد سکھاؤں گا. جی کوشش تو یہی ہے. لیکن جب سیکھنے اور سکھانے کا عمل ساتھ ساتھ ہوتا ہے تو پھر یہ زندگی آسان بن جاتی ہے. مزید جی جس پہ بھی کام کرا جائے گا، لیکن ایک پروفیشن ایز اے ٹیچر میں نہیں پڑھا سکتا. جو میں پہلے اپنی تعلیم میں اس قابل ہو جاؤں کہ میں پڑھا سکوں، پھر میں پڑھاؤں گا. اب پاکستان کے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ اس عمر میں آپ اے آئی کی طرف آ گئے اور آپ اے آئی سیکھ رہے تو آپ کیا پیغام دیں؟ جی میں نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ جو ہے روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ اے آئی کے ذریعے بھی پڑھیں اور اے آئی کو یوز کریں اور اے آئی کو سمجھنے کی کوشش کریں
اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ اس کے ٹیوٹوریلز دیکھیں، ویڈیوز دیکھیں، اور جس سے آپ جس کو آتا ہو اس سے سیکھیں. بہت بہت شکریہ جناب. یہ ہمارے ساتھ موجود تھے محمد ارم آصف صاحب، جنہوں نے بہت کچھ سیکھا ریحان کالج سے اور اے آئی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس نے فقط 3 مہینوں میں بہت سی چیزیں سیکھ لی ہیں. مزید 4 مہینوں میں یہ کیا غضب کریں گے اس دنیا پر، اور بہت بڑے ایکسپرٹ بنیں گے، اور بہت بڑے ہم امید کرتے ہیں کہ بہت بڑے ایک اے آئی کے ایکسپرٹ بنیں گے، بڑے لیڈر بنیں گے، بڑے ٹیچر بنیں گے، بہت اچھے اپنے مزاج کی طرح. تو میں بہت مشکور ہوں پھر بھی محمد آصف بھائی کا کہ آپ نے ہمیں بہت چیزیں آگاہ کر دی. ہمارے نوجوانوں کو وہ سیکھیں اور ان کو چاہیے کہ اے آئی سیکھنے کا عمل شروع کر دیں. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ آرام بھائی. السلام علیکم.